حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے اللہ کے نبی فرمایا من توضا فی بیتہ فاحسن الوضوء، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، اپنے گھر میں وضو کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وضو گھر میں ہی کرنا افضل ہے، وضو جو ہے اپنے گھر پر کرنا افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے اندر وضو کرنے کا اہتمام تھا ہی نہیں، باہر ہی کنویں، مسجد نبی میں کوئی کنواں نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی مسیتاں میں خوہ بنانے، لیٹرینہ بنایا، جن کے گھروں میں ساری سہولیات ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے گھر میں نہ پاکی پلیتی کرتے ہیں، نہ گھر میں نہاتے ہیں، نہ پخانہ پیشاب کرتے ہیں۔ مسجد اسے کون روک سکتا ہے؟ مسجد جس کی کسی جگہ سے بدماشی نہیں ہوتی، مسجد کی بدماشی ہوتی بھائی جی، مسجد میں اتنی بدماشی ہوتی جن کی کوئی کسی جگہ بدماشی نہیں ہوتی، تو مسجد میں آتے ہیں اور سارے یہ کام مسجد میں کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ صبح صبح اپنے گھر سے اٹھے اور اپنے ہاتھ میں صابن، تیل، تولیہ پکڑ کے اور ایک سیفٹی پکڑ کے تو آپ کے بوئے پہ آ جائے، دروازہ کھڑکائے، بوا کھولو جی میں بڑے واش روم میں نہانا دھونا ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ مساجد میں جو اہتمام ہوتا ٹھیک ہے، جائز ہے، تبھی علماء نے اجازت دی ہے، تبھی مساجد میں اہتمام ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے، جس نے وضو کیا گھر پر پھر چلا مسجد کی طرف، اے نہیں کہ گھروں میں دھوتا منہ لے کے مسیتی آ گیا، مسیتی نہا رہا ہے، مسیتی جناب لو باقی پلیتی نہیں کر رہا ہے، مسیتی میں تو جتیاں بھی دھو رہا ہے۔ میں نے لوگ رگڑ رگڑ کے جتیاں بھی دھو رہے ہوں گے، کیوں روک دے سکتا کوئی؟ کیوں نہیں؟ اگر کسی روکیا بھائی ایک ایک کرنے پہ سرکار سیدھی سیدھی لڑائی ہے، کیوں جی سیدھی سی لڑائی ہے، مسیتی تھوڑے پیو دی ہے، ہم نے کب کہا میرے پیو دیے، پر تیرے پیو دی تو نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کے احکام کو فالو کرے۔ خیر یہ اوکھی کڑوی باتیں کی کریے، ہوں یاتے بندہ گلا کرے نہیں کرے تو پھر لوگوں کہیں بھیڑی لگے تھی۔ ہوا بے دے وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے سجدے کے لیے جو طریقہ بیان فرمایا ہے اور جس طریقہ کار کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، وہی درست طریقہ ہے اور وہی ہدایت والا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے علماء اسلام نے باجماعت نماز ادا کرنے کی واجبیت کو اخذ کیا ہے کہ نماز کی جماعت کے ساتھ ادائیگی یہ واجب ہے، یعنی نماز کا فرض ہونا ایک الگ فرض ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ الگ ایک واجب حکم ہے۔ اور اسی وجہ سے بغیر عذر شرعی بہت جو ایک کٹھن بندے کی حاجت ہوتی ہے جس سے بندے کو راہ فرار نہیں، اس کے علاوہ جماعت کو ترک کرنا یہ جائز نہیں اور وہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ترک واجب گناہ کبیرہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بات سارے حضرات سمجھیں کہ واجب کو بغیر عذر شرعی کے ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس سلسلے میں مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آباد کاری وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ مساجد کی تعمیر، مساجد کی آباد کاری اور مساجد میں نماز کے لیے آنا، یہ ساری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایمان والوں کی نشانی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ وہ لوگ جن کو اب تم دیکھو کہ وہ مسجدوں میں آتے ہیں اور مساجد میں آ کر نماز ادا کرنے والے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم دیکھو کسی بندے کو کہ وہ مساجد میں آتا جاتا ہے اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ جو مسجد میں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، کیوں؟ آگے پھر یہی نبی پاک کا فرمان، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا قال اللہ عز وجل، پھر یہ آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، بے شک مسجدوں کی تعمیر آباد کاری وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آیت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آتا جاتا تم دیکھو نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز پڑھ کے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ اس کے ایمان کی گواہی دو. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی حیات طیبہ میں بہت ساری مساجد اللہ کے نبی کے حکم سے تعمیر کی گئی. مدینے کے گرد و نواح میں جہاں پر لوگ نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور نبی پاک کے موجودگی میں وہاں پہ امام مقرر کیے گئے. تو مسجد جو ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ایک مرکز ہے دین میں جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. اور مساجد آپ دیکھتے ہیں کہ حالت ان کی یہ ہے کہ ویران ہوتی ہیں، سوائے چاند ایک بوڑھوں کے مسجد میں کوئی نہیں آتا. اور جمعے کے دن بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نوجوان نسل ہے وہ آخری اذان جب سنتے ہیں تب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے اسلام پھرتا ہے تو وہ کیونکہ وہ بعد میں آتے ہیں، پچھلی صفوں میں ان کو جگہ ملتی ہے اور پھر وہاں سے واپس وہ چلے جاتے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں کب تک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت کرے. ہمیں اس کی فکر کون کرے گا؟ مسجدوں کی آباد کاری کی فکر کون کرے گا؟ مساجد آباد ہیں، نمازی آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کتنے نمازی ہیں، نمازیوں کو کون کون سی مشکلات ہیں، مسجد میں کون کون سی ضروریات ہیں، یہ کون خیال کرے گا؟ یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اگر کسی کو توفیق ہو ان چیزوں کی، جس کو فکر ہو، بڑی سعادت کی بات. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کا یہ پیار محبت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آگے نبی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے جمعے میں بڑی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ المسجد اللہ اللہ، جو مسجد سے اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو مسجد سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، المشاؤون الی المساجد فی الظلم اولئک الخوافون فی رحمت اللہ. اللہ کے گھر کی مساجد میں حاضری کے لیے فرمایا جو لوگ رات کے اندھیروں میں آتے ہیں. آپ کو پتا ہے مغرب عشاء کے وقت اور فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، اندھیروں میں جو چل کے مساجد کی طرف آتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا اولئک الخوافون فی رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے حقدار ہیں. یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں یہ جو مساجد میں آتے ہیں اور اندھیروں میں آتے ہیں چل کے. تو فرمایا یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرمایا من توضا فی بیتہ فاحسن وضوء، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، اپنے گھر میں وضو کیا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وضو گھر میں ہی کرنا افضل ہے. وضو جو ہے اپنے گھر پر کرنا افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے اندر وضو کرنے کا اہتمام تھا ہی نہیں. باہر ہی کنویں، مسجد نبی میں کوئی کنواں نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ مسیتاں میں خوہ بنانے، لیٹرینہ بنایا، جن کے گھروں میں ساری سہولیات ہیں،
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں نہ پاکی پلیتی کرتے ہیں، نہ گھر میں نہاتے ہیں، نہ پخانہ پیشاب کرتے ہیں۔ مسجد اسے کون روک سکتا ہے؟ مسجد جس کی کسی جگہ سے بدماشی ہوگی انہیں مسجد کی بدماشی ہوگی بھائی جی، مسجد میں ادھر بدماشی ہوگی جن کی کوئی کسی جگہ بدماشی نہیں ہوگی، تو مسجد میں آتے ہیں اور سارے یہ کام مسجد میں کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ صبح صبح اپنے گھر سے اٹھے اور اپنے ہاتھ میں صابن تیل تولیہ پکڑ کے اور ایک سیفٹی پکڑ کے تو آپ کے بوئے پہ آ جائے، دروازہ کھڑکائے، بوا کھولو جی میں تھوڑے واش روم میں نہانا دھونا ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا خیال ہے؟ انہوں کیسا لگے گا؟ یہ مساجد میں جو اہتمام ہوتا ٹھیک ہے، جائز ہے، تبھی علماء نے اجازت دی ہے، تبھی مساجد میں اہتمام ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پسندیدہ نہیں ہے، دین اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے نبی پاک کی جتنی حدیثیں میں نے پچھلے جمعے میں بھی سنائی، ایک بھی سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے، جس نے وضو کیا گھر پر پھر چلا مسجد کی طرف، اے نہیں کہ گھروں میں دھوتا منہ لے کے مسیتی آ گیا، مسیتی نہا رہا ہے، مسیتی جناب لو باقی پلیتی نہیں کر رہا ہے، مسیتی میں تو جتیاں بھی دھو رہا ہے۔ میں نے لوگ رگڑ رگڑ کے جتیاں بھی دھو رہے ہوں گے، کیوں روک دے سکتا کوئی نہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر کسی روکیا بھائی ایک ایک گھنٹے پہ سرکار سیدھی سیدھی لڑائی ہے، کیوں نہیں؟ سیدھی سی لڑائی ہے، مسیتی تھوڑے پیو دی ہے، ہم نے کب کہا میرے پیو دیے، پر تیرے پیو دی تو نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کے احکام کو فالو کرے۔ خیر یہ اوکھی کڑوی باتیں کی کریے، یاتے بندہ گلا کرے نہیں کرے تو پھر لوگوں کو بھڑی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، عمل کی کوشش کرنی چاہیے، گلا سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گل کھری ہوئے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من توضا فی بیتہ ہی، جس نے وضو کیتا اپنے گھر دے وچ، فاحسن الوضوء، تے سونا وضو کیتا، یعنی مگرو لایا، ادھیاں اڈیاں سکیاں تے ادھے جناب ارکا سکیاں، ادھا منہ سکا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ مسح کتنا کرنا، اس کی سرد مسح کی کتنی مقدار ہے، کوئی پتہ نہیں فرمایا چنگا وضو کیتا، احسن الوضوء، سونا وضو کیتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر مسجد آیا ہے، پھر مسجد میں آیا ہے تو کیا فرمایا؟ فهو زائر اللہ، وہ اللہ کا زائر ہے، اللہ کی زیارت کرنے والا ہے، وہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، مسجد میں آیا ہے تو کس کی زیارت کے لیے آیا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں؟ گھر میں جاتے ہیں نہیں، آپ گھر والے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ گھر والے کے لیے جاتے ہیں اس کے گھر میں۔ تو جو مسجد میں آتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ظاہر اللہ، وہ اللہ کا ظاہر ہے، اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَحَقٌّ عَلَى الْمُزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، اور وہ جس کی زیارت کے لیے آیا ہے نا اس کے اوپر یہ اس کا حق ہے، زیارت ظاہر کا، زیارت کے لیے آنے والے کا حق ہے اس کے اوپر، جس کی زیارت کے لیے آیا ہے، ان یکرما، کہ وہ اس کی عزت اکرام اور تقدیم کرے، اس کی لاج رکھے، وہ آیا ہے اس کا احترام کرے، یکرما اس کا اکرام کرے، عزت کرے۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر کون ہے؟ آپ اور میں۔ اور مزور کون ہے؟ اس میں مفعول ہے نا، مزور کون ہے؟ اللہ۔ اور مسجد میں آنے والے کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کے لیے آتے ہیں۔ کس کے گھر میں آئے ہیں؟ کتنی بڑی سعادت ہے، ایک کتنی بڑی خوشبختی ہے کہ آپ اور میں کس کے گھر میں آئے ہیں۔ یہ بات اگر مجھے کھوپڑی میں میری میں آ جائے اور آپ کو بھی پتہ چل جائے تو واللہ یہ دل کو بڑا سکون دینے والی یہ بات ہے کہ ہم کس کے گھر میں آئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آئے، اور ہم کس کے ظاہر ہیں؟ اللہ کے ظاہر۔ اور ہمیں آنے پر جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار کی کریے، ہے تے دشمن، ہے تے مخالف، پر بوئے پہ آ گیا ہے، سمجھ آئے؟ گھر میں اگر مخالف بھی آ جائے، جس کے ساتھ نہیں لگتی، وہ بھی دروازے پر آ جائے، تو عزت دار لوگ جو ہوتے ہیں، جو کریم لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا پھر بھی اکرام کرتے ہیں، یار چل کے میرے دروازے پہ آ جائے،
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پیاریوں، اللہ کے گھر میں جو چل کے آتا ہے، آپ اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب ایک بندہ چل کے اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، حسب استطاعت لباس پہنتا ہے، اور پھر وہاں سے چل کے آتا ہے اللہ کے گھر میں، تو اللہ تو نظر نہیں آ رہا ہے یہ بندہ کس لیے آ رہا ہے، اور اس کے گھر میں آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اس کی عزت تقسیم نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، وہ بندہ چاہے جیسا بھی ہو۔ اس لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ زائر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے، اس کا حق ہے کہ جو زیارت کے لیے آیا ہے اس کی تقریم کرے، اس کا اکرام کرے۔ تو یہ فضیلت کہاں ملتی ہے؟ یہ مسجد میں ملتی ہے۔ یہ فضیلت کہاں ملتی ہے؟ اللہ کے گھر میں ملتی ہے، جہاں پر آنے کی آنے میں ہمیں موت پڑتی ہے، اور جہاں پہ اگر آ جائیں تو وہ ایک جملہ معروف ہے بطور حدیث، حدیث وہ ہے نہیں، حدیث نہیں ہے وہ، حضرت سفیان ثوری رحم اللہ کا غالباً قول ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے اور ہمیں ایمان نصیب فرمائے، مومن جب مسجد میں آتا ہے وہ ایسے سکون پاتا ہے مسجد میں جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، تو جب منافق ہے وہ جب مسجد میں آ جاتا ہے تو ایسے پریشان ہوتا ہے جیسے پرندہ جو ہے وہ پنجرے کے اندر پریشان ہوتا ہے کہ کدو پنجرا کھل لیتے میں نسا۔ حدیث نہیں ہے یہ، لیکن ایک اللہ کے نیک بندے کا قول ہے، تو اگر اس بات کے اوپر اپنا غور کرے تو پھر ساڈا حال کی ہے؟ ساڈا حال تو ہوئی ہے، میں سب تو پہلے تو میں نا، پھر تسی بھی اس رسے شامل ہو، مسیحیاں ہونے تے پریشان رہنے اپنا ہی، مسجد میں آ کر بھی مسجد میں ذہن کہیں اور ہوتا ہے، یعنی مسجد میں ہوا بھی حاضر ہے مسجد میں، پھر پیچھے بھی کر دے خیر حاضر ہے، کہیں اور کھوئے ہوتے ہیں، کہیں اور پھنسے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اگلی جو ہے اس پر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے بندے ہیں، 7 قسم کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش عظیم کے سائے کے، اللہ ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کی دوری پہ ہوگا۔ یہ بہت یعنی مبالغے کے طور پہ آیا ہے کہ سورج بہت انتہائی قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش عظیم کا سایہ ہوگا۔ تو 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو وہ سایہ نصیب ہوگا، وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا امام عادل، سب سے پہلے نمبر پر عادل حکمران، جو حکمران جس کو حکومت ملی، حکمرانی نصیب ہوئی اور اس نے عدل کیا، انصاف کیا، عادل حکمران فرمایا پہلے نمبر پر وہ۔ دوسرا وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے حسب استطاعت حصہ شامل فرمائی اللہ وقور، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اور آگے کیا فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جس کا دل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہو۔ مسجد میں لٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ وہ خود باہر جا رہا ہے، اپنے کام کر رہا ہے، کوئی گوڈی کر رہا ہے، کوئی زمین واہ رہا ہے، کوئی پٹھے بڑھ رہا ہے، کوئی روزی کما رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت مسیح باہر جانا ہے، نہیں، وہ اپنے کام کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اپنی جاب کر رہا ہے، لیکن دل اس کا کہاں ہے؟ دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، دل مسجد میں لگا ہوا ہے، کام اپنے کر رہا ہے، دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص خوش نصیب ان میں سے ہے، ایک ہے تیسرے نمبر پر جسے اللہ تعالیٰ عرش کا اس وقت سایہ نصیب کرے گا جب عرش عظیم کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، خود باہر ہے، دل کہاں ہے؟ مسجد میں۔ کیسا خوش نصیب بندہ ہے۔ کہ ساڈا حال کی ہے؟ ساڈا حال ہے ساڈا سب سے پہلے تو میں نا، ساڈے میں خود بھی شادہ
ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، پڑھ نماز میں ہوتے ہیں، دل ہمارا باہر ہوتا ہے۔ اسی الٹے ہیں، ہم الٹے ہیں۔ یہاں پر کس خوشنصیب کا ذکر ہوا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کئی مقامات پر حدیث نمبر کا، بڑی معروف حدیث نمبر کا۔ ہم یہاں پر کیا حال بیان کیا؟ ایسا بندہ جو اپنے کام کر رہا ہے، معاملات سب نبیڑ رہا ہے، بچی کی شادی میں ہے، بیٹے کی شادی میں ہے، نکاح میں ہے، بیاہ میں ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، سب کام کر رہا ہے دنیا کے، لیکن دل کہاں؟ دل مسجد میں لگا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب نماز کا ٹائم آئے گا، میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا، اللہ کے گھر کے اندر حاضری دوں گا، بادشاہ کا حکم ہے، بادشاہ کا آرڈر ہے، حاضر ہونا ہے میں نے، تو فرمایا دل اس کا مسجد میں لٹکا ہوتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی جی ہم مسجد میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دل ہمارا باہر لگا ہوتا ہے۔ کسی کا دل ہاڑ بار رہا ہوتا ہے، کسی کا دل جناب اللہ دکان چلا رہا ہوتا ہے، کسی کا دل شادی خوشی غمی کر رہا ہوتا ہے، ہمارا دل باہر ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ فرمایا ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، اور آگے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو بندے جو آپس میں محبت رکھتے ہوں صرف اللہ کی خاطر۔ محبت کیا؟ اللہ کی خاطر۔ یہ اللہ کی خاطر محبت والا قصہ جو نا، یہ بھی ختم ہی ہو گیا۔ ہم آپس میں محبت کرتے ہیں یا رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، یا کسی تعلق کی بنیاد پر، یا کسی لالچ کی بنیاد پر، ان کو میں لینا ہے ان کو۔ اللہ کے لیے محبت کہاں ہے؟ اللہ کے لیے محبت والی بات بس اللہ فرمایا وہ دو بندے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، جب آپس میں ملے تو اللہ کے لیے ملیں، جب ایک دوسرے سے جدا ہوں اللہ کے لیے جدا ہوں۔ اور آگے فرمایا پانچواں بندہ کون ہے؟ فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ پانچواں وہ بندہ ہے کہ جسے ذات منصب اور جمال، خوبصورت بھی ہو اور بڑے اونچے منصب پر بھی ہو عورت، اور وہ خود دعوت گناہ پیش کرے، اللہ اللہ، خود دعوت گناہ پیش کرے، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ خوش نصیب ہوگا جسے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، کہ خود عورت دعوت گناہ پیش کر رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مرد ہوں، جذبات بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ اب دیکھیں حسین بھی عورت ہو اور بڑے اونچے منصب بھی ہو، راجل منصب ذات منصب و جمال، امرات ذات منصب و جمال، منصب والی بھی ہو، جمال والی بھی ہو، خوبصورت ہو، اور وہ خود دعوت گناہ پیش کرے، اور یہ بندہ صرف اس وجہ سے اس دعوت کو نہ قبول کرے، کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہماری ساری تمام نسل کو اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا خوف نصیب فرمائے۔ آگے دو بندے رہ گئے، اور آگے فرمایا کون سا بندہ؟ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چھٹا وہ بندہ ہے جو صدقہ کرے فاخفاها، اس کو اتنا چھپائے، مخفی کرے۔ اب مبالغہ دیکھے کتنا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اتنا صدقے کو چھپائے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ بائیں ہاتھ سے اس نے کیا دیا۔ اللہ، ہمارے ہاں تو ویڈیوز بنتی ہیں، سیلفیاں بنتی ہیں، فوٹوز بنتے ہیں، اور وہ شیئر کیے جاتے ہیں، ہم یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ بڑا عجیب جائے کسی لطیفہ لے کے نیکی کرن تو بعد اگر بندوں دی سیلفی لے کے سوشل میڈیا تے پوسٹ کر دے تو نیکی دی نون ضائع ہو جاتی، سمجھا لوگوں نے سمجھا، ہاں نیکی دی نون ضائع ہو جاتی ہے۔ گل انہیں صحیح کی، اللہ رحمت فرمائے، فرمایا جڑا صدقہ کرے اللہ دے نام تے کسی نو دے اینا چھپاوے کہ ان دے دائیں ہاتھ نے کی دیتا ہے، کھبے ہاتھ میں بھی پتہ نہ لگے، فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور آخری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا بندہ جو اللہ کا اکیلے میں ذکر کرے، تنہائی میں ذکر کر اللہ تعالیٰ کا، ففاضت عیناہ، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔
उसे भी अल्लाह आज का फैन नसीब करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये हदीस मरकबी मैंने इसलिए सुनाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया राजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। हमारे क्या वजह है, हमारा मस्जिद में आने को दिल नहीं करता, और अगर हम आ जाएं तो परेशान होते हैं, भी कदों तू जान छुटे कैद खाने तू, हाँ जी, परेशान होते हैं। और अगर जो लम्हात चार बैठे भी तो बैठे मस्जिद में होते हैं, दिल हमारा यहाँ पे होता ही नहीं है। दिल हमारा किसी का गाड़ी चला रहा होता है, किसी का शादी में होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मसाजिद की आबादकारी ये हम सब की जिम्मेदारी है। और मसाजिद की आबादकारी ये नहीं होती एसी लगा दो, या यहाँ पे हीटर लगे हुए हों, यहाँ पे मखमली कालीन बिछे हुए हों, ओ आलीशान टाइलें लगी हुई हों, शीशे लगे, ये आबादकारी नहीं है। मस्जिद की आबादकारी नमाजियों से है, इमाम से है। अच्छा इमाम हो, काबिल, पढ़ा लिखा, गप्पा सुनाने वाला नहीं, इनसे और नमाजियों से, इनसे मसाजिद की आबादकारी है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह के नबी फरमाया मन तवद्दा फी बैतिही, जिसने वुजू किया अपने घर दे विच, फअहसन वुदुआ, ते सोना वुजू किया, यानी मगरू लाया, अदमे अडियां सुकियां ते अद्धे जनाबे अरका सुकियां, अद्धा मुंह सुक्का है, ये भी नहीं पता कि मसा कितना करना है, उसकी सर्दे मसा की कितनी मिकदार है, कोई पता नहीं फरमाया चंगा वुजू किया, अहसन वुदुआ, सोना वुजू किया, सुम्मा अतल मस्जिदा, फिर मस्जिद आया है, फिर मस्जिद में आया है, तो क्या फरमाया फहुवा ज़ाइरुल्लाह, वो अल्लाह का ज़ाहिर है, अल्लाह की ज़ियारत करने वाला है, वो अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए आया है। मस्जिद में आया है तो किसकी ज़ियारत के लिए आया है, किसका घर है, अल्लाह का घर है। तो जब आप किसी के घर में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, घर में जाते हैं नहीं, आप घर वाले से मिलने के लिए जाते हैं, आप घर वाले के लिए जाते हैं उसके घर में। तो जो मस्जिद में आता है वो कौन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वहुवा ज़ाइरुल्लाह, वो अल्लाह का ज़ाहिर है, अल्लाह की ज़ियारत के लिए आया है। और आगे क्या फरमाया वहक्कुन अलल मुज़ूरी अन युक्रिम ज़ाइरा, और वो जिसकी ज़ियारत के लिए आया है ना, उसके ऊपर ये उसका हक है, ज़ाहिर का, ज़ियारत के लिए आने वाले का हक है उसके ऊपर, जिसकी ज़ियारत के लिए आया है, अन युक्रिमा, कि वो उसकी इज्जत इकराम और तकरीम करे।